ہم خداوند کی روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ خداوند کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں آپ کی ہوسٹ فریہ خان مسیح آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام کلام کی روشنی میں۔ ہمارے آج کا موضوع بھی انتہائی دلچسپ ہے اور ہمارے ساتھ ایک بہت ہی زبردست خداوند کے عظیم خادم موجود ہیں، پادری عزیز انور صاحب۔ خوش آمدید سر، میں آپ کو اس شو میں ویلکم کہتی ہوں۔ بہت شکریہ بیٹا، آپ نے مجھے آج پھر اس بڑے اہم مضمون پر گفتگو کرنے کے لیے مدعو کیا۔ میں آپ کا اور آپ کے ادارے کا بے حد شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ خدا اس ادارے کو اور آپ کو اپنے جلال کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کرے۔ آمین۔ تو ناظرین، ہمارے جو آج کا موضوع ہے وہ وائس کی کتاب کے 6 باب میں سے ہے، اور ہم سیکھیں گے پادری عزیز انور سے وائس کی کتاب کے 6 باب میں سے کلام کی روشنی میں۔ سر، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے، وائس کی کتاب کے 6 باب میں حضرت سلیمان اس کتاب کی پہلی 2 آیات میں کس برائی کو دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ بیٹا، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ سلیمان بادشاہ جب اپنے آپ کو وائس کہتا ہے، ہاں جی، تو وائس کا مطلب یہ ہے منادی کرنے والا۔ جی، وہ منادی کیا کرتا ہے؟ اس کی زندگی میں جو تجربات ہوئے ہیں یا وہ مشاہدہ کرتا ہے، جی، پھر ان پر وہ تحقیق کرتا ہے، ان پر گیان دھیان کرتا ہے، ہاں جی، اور پھر گیان دھیان کر کے ان کو ورثۂ تحریر میں لے آتا ہے۔ جی، دوسری بات یہ 6 باب ہے۔ جی، جب ہم 6 باب کے تعلق سے اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جی، تو یہودی علم الاعداد یا علم جعفر کے مطابق جی، 6 کا جو عدد ہے یہ انسان کا عدد ہے۔ جی، تو اس پورے باب میں وہ ایک بشر کی، ایک انسان کی جو بشری صلاحیتیں ہیں ہاں جی، اور بشری کمزوریاں ہیں، جی، وہ ان پر قلم اٹھاتا ہے، جی، کیونکہ وہ خود بھی بشر ہے، خود بھی انسان ہے، ہاں جی، اور جو کچھ وہ اپنے ارد گرد دیکھ رہا ہے یا اس نے جو تجربہ کیا ہے ہاں جی، اپنی زندگی میں، اس کو وہ اس باب میں بیان کرتا جی ہے، سر، جس میں سب سے پہلی بات وہ جو ہے وہ جس بات پر ہم پہلے باب کی پہلی آیت سے غور کر رہے ہیں وہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں، ہاں جی، ان میں استحکام نہیں ہے، یہ مٹنے والی ہیں۔ ہاں جی، اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ سب بے مقصد ہے، ہاں جی، اور وہ لوگ جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، جی، کیونکہ انسان کو نہ صرف اس دنیا میں رہنا ہے بلکہ انسان کو اپنی عاقبت میں آنے والے جہان میں بھی جانا ہے۔ جی سر، اس لیے وہ کہتا ہے کہ سب کچھ باطل ہے، ہاں جی، دولت ہے، حسن ہے، جوانی ہے، خوبصورتی ہے، سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، اجرام فلک ہیں، وہ کہتا ہے ان کو استحکام نہیں ہے، یہ جی، ناپائیدار ہیں۔ چونکہ یہ ناپائیدار ہیں، اس لیے دانش مند انسان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ان ناپائیدار چیزوں کے ساتھ دل لگائے۔ ہاں جی، 6 باب چونکہ انسان کو پیش کرتا ہے، ہاں جی، یا انسان کی انسانیت کو، بشریت کو پیش کرتا ہے، اس لیے اس 6 باب میں پہلی 2 آیات میں ہاں جی، یا پورے باب میں اگر آپ غور سے دیکھیں جی، تو وہ کچھ اور دلائل دیتا ہے۔ 4 باب میں، 5 باب میں، 3 باب میں اپنے ہر مضمون کے بارے وہ دلائل دیتا ہے، جی، دلائل دیتا ہے اور پھر ان کو آگے بیان کرتا ہے۔ ہاں جی، اب 6 باب میں وہ بطور انسان خود اور بطور بشر جو اس کے ارد گرد دنیا کے لوگ ہیں ان کے بارے دلیل دے کر بات کرتا ہے کہ یہ ایسا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، ہاں جی، ایسا ہے
اس کی وجہ یہ ہے. جی سر. اور الٹیمیٹلی جب بالآخر وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ انسان اپنی فطرت میں ایسا ہے جی. اس لیے اس کو اس سے کام نہیں ہے، جس کو وہ کہتا ہے کہ یہ دنیا داری اور دنیا داری کی جو باتیں ہیں یہ سب ایک زبونی ہے، یعنی بطلان ہے. ہاں جی. مصیبت ہے، ہاں جی. یہ بیماری ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے. یعنی وہ کہتا ہے کہ اگر کسی عقل مند اور دانش مند شخص کے پاس دولت کی فراوانی ہے جی. تو وہ کہتا ہے کہ وہ اپنی عقل اور دانش کے ساتھ اس روپے پیسے کو کام میں لا سکتا ہے. جی. یہاں جو لفظ کام استعمال کیا گیا ہے وہ معنی خیز ہے. جی. کام سے مراد یہ ہے وہ کام جس سے اس کی روح یا خدا کا پاک روح ہاں جی. یا اس کے اندر بسنے والا دم جی. وہ بھی مطمئن ہوتا ہے اور دوسرے انسانوں کی روح بھی مطمئن ہوتی ہے یا خوش ہوتی ہے. جی. لیکن وہ لوگ جو ذہنی طور پر مریض ہیں یا کنجوس ہیں یا وہ دے کر واپس لے لیتے ہیں، دنیا دار ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس یہ دھن دولت ہے تو یہ سب بیکار ہے، کیونکہ ان کی ذات سے ہٹ کر ان کی دولت کا کسی دوسرے شخص کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور وہ کہتا ہے کہ ایسے شخص کی جو ملکیت ہے اس کا استعمال بھی وہ کرتا ہے کہ وہ کماتا ہے، چھوڑ جاتا ہے، پھر اس کے بیٹے اور بیٹیاں اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کو بانٹتے ہیں، اس کو تقسیم کرتے ہیں. لیکن سب سے بہترین بات یہ ہے کہ جو کچھ خدا نے اسے دیا ہے وہ اس کو بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے استعمال کرے. جی سر. جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ابراہیم سے خدا نے کہا کہ اپنے شہر، اپنے ملک، اپنے ناطے دار، اپنے گاؤں، ان سب کو چھوڑ دے. جی. اور اس نے کہا میرے پیچھے چلا. ہاں جی. خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میں تجھے کہاں لے کے جا رہا ہوں. جی. وہ چونکہ ایک زیرک انسان ہے، دانا انسان ہے، خدا پر ایمان رکھنے والا انسان ہے، وہ کوئی سوال کیے بغیر خدا کے پیچھے چل پڑتا ہے. جی. لیکن ایک غلطی ہو جاتی ہے، اور وہ غلطی یہ ہے کہ وہ اپنے بھتیجے کو چونکہ بہت پیار کرتا ہے، ہاں جی، اس کو ساتھ لے لیتا ہے. خدا نے اس سے منع کیا تھا. ہاں جی. خدا نے اسے کہا تھا کہ ناطے داروں کو چھوڑ دے. جی. اب وہ جب تک خدا کی آواز کو سنتا ہے، وہ زیرک ہے، دانا ہے، وہ ذہین ہے، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے. اگر آپ بائبل کا مطالعہ کریں 15ویں باب، پیدائش کی کتاب کے 15ویں باب سے آنورڈ، تو جب تک لوط ابراہیم کے ساتھ رہا، جی، خدا نے ابراہیم سے کبھی بات نہیں کی. ہاں جی. کیونکہ لوط کا لغوی معنی ہی پردہ ہے. چونکہ خدا اور ابراہیم کے درمیان ایک پردہ تھا. ہاں جی. ابراہیم بشر ہے، لوط بشر ہے، انسان ہے، اور چونکہ وہ انسان ہیں اس لیے انسانی اور بشری کمزوریاں جو ہیں وہ انہیں ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہیں. جی سر. چونکہ ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہیں اس لیے ابراہیم کی میراث میں اس کی اولاد نہیں ہے. اگر لوط کے ہے، ہاں جی، تو لوط اور ابراہیم کے درمیان جب تقسیم ہو جاتی ہے تو لوط پھر وہاں غلطی کرتا ہے. جی. پھر وہ جا کر وہاں بسنا شروع کرتا ہے سدوم اور عمورہ میں. سدوم کا مطلب ہے جلتا ہوا، جی، اور عمورہ کا مطلب ہے بھڑکتا ہوا، ہاں جی، جسے ہم فلیئر آپ کہتے ہیں. جی جی، بھڑکتا ہوا. جی سر. اب وہ ابراہیم کے سائے سے دور ہو کر اپنی مرضی سے کہاں جا بسا ہے؟ جو جہنم ہے اس دنیا میں. جی. سبب کیا ہے؟ وہ دانا نہیں ہے، جی، وہ عقل مند نہیں ہے، کیونکہ وہ لکھا ہے اس نے آنکھ اٹھا کر دیکھا اور ساری ترائی اس نے چن لی. اور جو کچھ اس نے آنکھ اٹھا کر دیکھا
جی وہ اس کو اچھا لگا، ہوا کو اچھا لگا، جی اس نے چن لیا، شمشون کو اچھا لگا، جی اس نے وہ اس کو چن لیا، داؤد کو بتسبا اچھی لگی، اس نے اس کو چن لیا، جی سر سلیمان کو خواتین اچھی لگی، اس نے ان کو چن لیا۔ آنکھوں کا جو چناؤ تھا جی وہ ان کے لیے ایک مصیبت اور ایک زبونی بن گیا۔ ایسا ہی ہے۔ اس لیے سلیمان بن داؤد یہ کہتا ہے کہ اس کی اس مصیبت کا، اس زبونی کا، اس مشکل کا ہاں جی حل کیا ہے؟ وہ جب تک جیتا ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ کھا سکتا ہے، جی پہن سکتا ہاں ہے، جی خوبصورت بگی میں گھوم سکتا ہے، جی خوبصورت مہنگی گاڑی میں گھوم سکتا ہے، ایسا ہی ہے سر۔ پر آخر کار کیا ہے؟ خداوند نے کہا تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا۔ سکندر اعظم نے دنیا کو فتح کیا اور اس نے اپنی وصیت میں لکھا کہ جب میں مروں تو میرے دونوں ہاتھ میرے کفن سے باہر رہے، جی تاکہ دنیا یہ جانے کہ دنیا کا فاتح اس دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ میرا یہ بیٹا اکثر جو کل میرے ساتھ آیا تھا وہ اکثر کہتا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے، اور یہی بات خدا کا بندہ سلیمان بن داؤد کہتا ہے جی سر۔ کہ اگر وہ کسی زیرک، کسی دانش مند، کسی روح پرور آدمی کے پاس ہے، اس کے ہاتھ میں ہے یہ دنیا اور دنیا کی دولت، تو وہ کسی کام آ سکتی ہے، ورنہ بیکار ہے، بالکل سر، کیونکہ مرنے کے بعد تو کچھ ساتھ نہیں جائے گا۔ ایسا ہی ہے۔ تو پہلے ہی دن میں نے بتایا تھا جی کہ سلیمان بن داؤد نئے عہد نامہ سے ہزارہ سال پہلے اس نظریے کی نفی کر رہا ہے جی جو نظریہ مسیح یسوع کے دور میں اور اس کے بعد شاگردوں کے دور میں اور پولس رسول کے دور میں ایک دم سے پنپا اور وہ بڑھتا چلا گیا، جی جس کو اپکوری فلسفی بھی کہتے ہیں یا ستوئکی فلسفی بھی کہتے ہیں یا جسے افلاطونی فلسفی بھی کہتے ہیں۔ اپکوری اور ستوئکی فلسفی کے مطابق یہ ہے کہ اے جان کھا پی اس امیر آدمی کی طرح، ایسا ہی ہے سر۔ اے جان کھا پی تیرے پاس بہت کچھ ہے، اور لکھا ہے اسی شام فرشتہ آ گیا، اس نے وہاں لفظ نادان استعمال کیا ہے۔ اے نادان، نادان جو ہے یہ دانستن مصدر ہے فارسی کا، جی دانستن جاننا، ہاں جی اور نادان جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتا نہیں ہے، جی جی یعنی انسان اپنے مستقبل کے بارے نہیں جانتا، نہیں جانتا سر۔ شام کو کیا ہوگا کیا پتہ ہے۔ زندگی کی حقیقت ہے تو بس اتنی سی، ادھر ہوئی آنکھیں بند اور آدمی افسانہ ہوا۔ ایسا ہی ہے۔ تو اس کو فرشتے نے یہی کہا کہ تیری جان آج کی رات لے لی جائے گی، یہ کوٹھیاں، یہ سٹور، یہ گودام تیرے کس کام کے؟ جی تو یہ مقدس پولس رسول کے دور میں، یہ شاگردوں کے دور میں یہ فلسفی جو ابھر کر سامنے آئی، مقدس اس وائس کی کتاب میں خدا کا بندہ سلیمان اپنی حکمت کے ساتھ ہزارہ سال پہلے اس کو رد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کس کام کی ہے۔ جی پادری صاحب، آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے بیان کیا اس سوال کو، اور میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے، حضرت سلیمان نے تیسری آیت میں بچوں کے بارے میں کیا چونکا دینے والا بیان دیا ہے؟ ہاں، بہت خوبصورت بات کہی آپ نے، پوچھا آپ نے۔ جی سر۔ جیسے میں نے اس سے پہلے بتایا ہے جی کہ سلیمان بن داؤد زندگی کی جو غیر یقینی صورتحال ہے جی اس کے بارے بات کر رہا ہے۔ دولت مند ہے پھر بھی زندگی کو تو قیام نہیں ہے، جی سر۔ وہ غریب ہے پھر بھی زندگی کو قیام تو نہیں ہے۔ اگر وہ بڑی عمر بھی پاتا ہے اور اس کے 100 بیٹے بیٹیاں بھی ہیں تو پھر بھی وہ 100 مل کر اسے زندہ نہیں رکھ سکتے۔ ایسا ہی سر۔ جس سے مجھے ہارٹ اٹیک ہوا، میرا چھوٹا بیٹا میرے پاس بیٹھا تھا، جی میری بہو اور میرے تینوں پوتے پوتیاں میرے پاس بیٹھے تھے۔ جی اگر میری ماں ہوتی وہ بھی میرے پاس ہوتی، اگر میرا باپ زندہ ہوتا میری بہنیں ہوتی وہ میرے پاس ہوتے۔ جی
سوال یہ ہے ہوں، کہ وہ 100 لوگ میرے ارد گرد ہوتے، کیا وہ میرے درد کا علاج رکھتے ہیں؟ نہیں سر، کیا ان کے پاس میرے درد کا علاج ہے؟ نہیں۔ اور میں اور آپ اور ہمارے بہن بھائی، بیٹے بیٹیاں، خدا نہ کرے اگر کوئی کسی دکھ میں مبتلا ہے جی تو ہم اس کے لیے رو سکتے ہیں، جی سر، ایسا ہی، آنسو بہا سکتے ہیں، ماتم کر سکتے ہیں، پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ فریحہ یہ درد کا 50% مجھے دے دو۔ ایسا ہی سر، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہوں، وہ بھلے آپ سے کتنی محبت کرنے والا شخص ہو، یا جی ماں ہو یا باپ ہو جی یا سر، بیٹی ہو یا بہن ہو یا بھائی ہو، جی، اور جب ایسا ہو نہیں سکتا، ہوں، جب ایسا ہم کر نہیں سکتے، ایسا ہی سر، تو اس سے زیادہ ناپائیدار ہوں، زندگی، ہوں، ناپائیدار سچائی، جی ناپائیدار جس کو استحکام ہی نہیں ہے، جی، وہ رشتے کہاں ہیں؟ ہوں، تو اس کا مطلب وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اس کا سارا کچھ جو ہے، جی وہ دانش مند ہے، عقل مند ہے، بے وقوف ہے، جو بھی ہے، جی لوگ نگل جاتے ہیں، جی، اور جب نگل جاتے ہیں تو پھر وہ دفن ہو جاتا ہے۔ مال متاع خرچ کرنا، ہاں جی، وہ کہتا ہے یہ ایک بیماری ہے، جی لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ جو حیثیت ہمارے جسم کی ہے جی، یا اس بدن کی ہے، وہی حیثیت معاشرے میں دولت کی ہے۔ جیسے لہو ہماری رگوں میں دوڑتا ہے، ہاں جی، ہم زندہ ہیں۔ ایسا ہی سر، اگر لہو بدن کے کسی حصے میں رک جائے ہاں جی، تو ڈاکٹرز کہتے ہیں جی آپ کو گینگرین ہو گیا ہے، ہوں، خون وہاں رک گیا ہے، آکسیجن نہیں پہنچی، ہاں جی، جس کا مجھے تجربہ ہے۔ ہوں، میری ٹانگ پہ ایکسیڈنٹ ہوا، ایک چھوٹا سا ایسے ہلکا سا، جی جی، میں مہینہ ڈاکٹر کو دکھا نہیں سکا، ہوں، جب میں گیا تو پاؤں میرا سوجا ہوا تھا۔ جی، اس نے کہا اور یہ تو آپ نے تو پڑھے لکھے بندے لگتے ہیں، آپ نے تو بڑی بے وقوفی کی، ہوں، آپ کو نہیں پتا آپ کا یہ جو پاؤں ہے آپ یہ کاٹنا پڑے گا۔ ہوں، جہاں خون نہیں پہنچتا جی وہاں گینگرین ہو جاتا ہے۔ جی، گینگرین کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اس گوشت کے حصے کو ریڈ سیلز کے ذریعے آکسیجن نہیں ملتا۔ ہاں جی، تو جو اسی طرح وہ لوگ جو دولت مند ہاں ہیں، جی، ان کی دولت، ان کے جسم، ان کے خاندان، جی، ان کی سوچ کے لیے ہوں، تو ایک لہو کی حیثیت رکھتی ہے، جی لیکن دوسروں کے لیے یہ نہیں ہے۔ جی سر، اور مال و دولت جو ہے وہ ضروری کیوں ہے؟ ہوں، ضروری یہ ہے کہ اگر خدا نے آپ کو دیا ہے جی، تو پھر خدا کی خدمت کرے۔ ایسا ہی، میں کل اپنے ایک دوست سے بات کر رہا تھا اور میں اس کو بتا رہا تھا، جی، میں نے کہا ضروری ہر دفعہ تمہیں جب بھوک لگے تو فرشتے ہی روٹی لائیں؟ ہوں، یہ تو ضروری نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر فرشتے نہیں لا رہے، کوے لا رہے ہیں تو کھا لو۔ ہاں جی، اب یہ تو خدا سے جھگڑا نہ کرو کہ کل تو فرشتے آئے تھے آج کوے آ گئے، آج کا وہ آ گیا، جی سر، آج تو نے میرا سٹیٹس ہی گرا دیا ہے، ہوں، میری تو حیثیت ہی تو نے خراب کرتی ہے۔ ہاں جی، میں تیرا بندہ ہوں، تیرا نبی ہوں، تو میرا خدا ہے، کل فرشتوں کے ذریعے کھلا رہا تھا، آج کووں کے ذریعے کھلا رہا ہے۔ تو میں اس کو یہی بتا رہا تھا جی، کہ جب خدا دیتا ہے ہوں، تو وہ فرشتے لے کر آئیں ہاں جی، یا کوے لے کر آئیں، ہوں، اس کو لے لو اور اس کا شکر کرو، ایسا ہی ہے سر، کیونکہ جو کچھ وہ دے رہا ہے جی، وہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ ہوں، پہلی بات وہ آپ کو اس لیے دے رہا ہے ہوں، کہ وہ آپ کا رازق ہے، جی، تو رازق ہونے کے ناطے اس کی رسپانسبلٹی ہے ہوں، کہ وہ آپ کو رزق دے۔ جی، اگر آپ مسیحی ہیں اور پکے ایماندار ہیں تو پھر اس کی رسپانسبلٹی، ذمہ داری اس سے کہیں زیادہ ہے جی، کہ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے، ایسا ہی ہے، اور چونکہ وہ دے رہا ہے ہوں، وہ اس لیے دے رہا ہے اس کی خدمت کی جائے۔ جی سر، ابراہیم جیسا آج بل گیٹس بھی نہیں ہے، ایسا ہی، ایوب جیسا بل گیٹس بھی نہیں ہے، جی سر، سلیمان جیسا آج تک دنیا میں کوئی بادشاہ نے کبھی ہوا
نہ کبھی ہوگا۔ کبھی ہوگا۔ خدا کے بزرگ بندے جو ہیں یا جنہیں ہم بائبل کے طالب علم بزرگان سلف کہتے ہیں، اگر آپ ان کو بائبل میں دیکھیں کتنی بڑی بڑی روحانی شخصیت ہے۔ جی۔ لیکن میں ہمیشہ اس بات کو اپنے لیے ایک لیسن سمجھتا ہوں جی۔ کہ جب ایوب نبی پر وہ آیا، مصیبت آئی، وہ ٹرائل آیا، جی، اس ٹریبولیشن میں اس کی وائف نے بھی چھوڑ دیا، ایسا ہی ہے سر، ایسا ہی تھا۔ تو اس نے اپنی وائف کو، دوستوں کو، مجھے اور آپ کو، دنیا کو ایک پرنسپل دیا، ایک اصول دیا جی، روحانیت کا، جی سر، کہ اگر آپ دولت مند ہیں تو پھر یہ جانیں کہ خدا نے دیا، خدا نے لیا، خدا کا نام، تو خدا کا نام مبارک ہو۔ آمین۔ جی سر، وہ کیا ضروری ہے کہ وہ ہمیں سکھ ہی دے تو ہم خوش ہوں، ایسا ہی ہے۔ دکھ دے تو ہم خوش نہ ہوں، تو ہم صرف سکھ ہی پائیں، دکھ نہ پائیں؟ جی، وہ کہتے ہیں خدا سلیمان بن داؤد اس لیے یہ بات دہراتا ہے بار بار جی، کہ جو ملتا ہے وہ آپ کی اپنی ذات کی نمود و نمائش کے لیے نہیں ہے، جی، وہ اس لیے ہے کہ آپ کی زندگی کے ذریعے جی، خدا کا جلال اور اس کی مرضی پوری ہو، پوری ہو۔ آمین۔ تاکہ لوگ جانیں۔ میں نے 10 مئی 76 میں، جی، شاید آپ کی ماما بھی پیدا نہیں ہوئی ہوں گی، 76 میں میرا آرڈینیشن ہوا، جی، اور آپ کو پتہ ہے میری سیلری 125 روپے مقرر ہوئی، 125 روپیز پر منتھ میری سیلری مقرر ہوئی۔ جی، مقصد کیا تھا ان کا، بڑوں کا، بوڑھوں کا؟ جی، جوان لڑکا ہے بھاگ جائے گا، یہ خدا کی خدمت میں تو آ گیا ہے۔ میرے والد صاحب نے مجھے کہا، اس نے کہا بیٹا ہم جس کو ملازم رکھتے ہیں 31 تاریخ کو ہمیں فکر ہوتا ہے کل یکم ہے، اس کی سیلری دینی ہے، ہاں جی، تو جس کے تم خادم ہو اس کو فکر ہے کہ 125 روپے میں اس لڑکے نے کیسے زندگی، اس خادم نے، اس پاسبان نے کیسے اپنی زندگی بسر کرتی، زبردست۔ اور میں نے آج تک جی، 125 میں گزارا کیا ہے۔ میری کبھی کوئی سیلری نہیں تھی، جی، جی، میں سیلف سپورٹ آدمی تھا، پریسبیٹیرین ہوں تو ہم سیلف سپورٹ ہوتے۔ ہاں جی، میرے بیٹے کی شادی تھی، بینک میں میرے خیال 10-20 ہزار ہو گئے، میرا ویسے اکاؤنٹ ہی کوئی نہیں، میری وائف کے اکاؤنٹ میں شاید 10-20 ہزار ہوں گے، تو دن رکھ دیے۔ جی، جب 10 دن رہ گئے، ہفتہ رہ گیا، تو میری بیٹی آپ نے دیکھی ہے، جی، یہ بڑی لاڈلی ہے، بڑی لاڈلی ہے، سب کی بیٹیاں لاڈلی ہوتی ہیں پر یہ بہت لاڈلی ہے۔ جی، میں پتہ نہیں کیا وہاں سے میں نے شاپنگ کرنی اور یہ کر، اس کی ماما مجھ سے ناراض ہو کہنے لگی 10 دن رہ گئے، آپ نے کوئی پیسوں کا بندوبست نہیں کیا۔ میں نے کہا میں نے اپنے ایک دوست سے بات کی ہے، جی، پہلے دن ہی بات کی تھی، اس سے کہا تھا، اور اس نے کہا تھا دے دوں گا، جی، تو میں نے کہا بھی اس نے دیا نہیں، لیکن مور دین 100% مجھے یقین ہے وہ دے دے گا۔ ہاں جی، اب 5 دن رہ گئے، اب تو باقاعدہ وہ لڑائی اس نے مجھ سے کی، ہاں جی، 5 دن رہ گئے ہیں۔ میں نے کہا اچھا آج میں پھر اس کو فون کرتا ہوں۔ جی، تو میری نظر میں بائبل میں ایک ٹیلی فون نمبر ہے، اور وہ ہے یرمیہ 33 باب 3 آیت، آمین، مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا۔ اور شام کو میں جب بیٹھا دعا کی تو میں نے یہ نمبر گھمایا، میں نے کہا خداوند 5 دن رہ گئے، اب تو گھر والے بھی مجھے برا بھلا کہتے ہیں۔ جب میں صبح سو کے اٹھا مجھے فون آیا کہ بھائی وہ سائما سینٹر ہے نا، وہ شاہین کامپلیکس کے پاس، وہاں چلے جائیں، فلاں دکان پہ اتنے پیسے میں نے بھیجے ہیں، وہ لے لیں، آپ ہنی کی شادی کر رہے ہیں۔ جی، اس کے بعد میرا دوسرا ایک دوست ہے رشتہ دار، اس نے فون کر دیا، ہم گاڑی میں میں اور ہنی واپس آ رہے تھے، اس نے کہا کہ بھائی وہ وہاں میں نے کچھ پیسے بھیجے ہیں۔ فوراً میں نے کہا ہنی گاڑی بھور، وہ پیچھے گیا، ہم پھر سائما سینٹر گئے، پیسے لے لیے۔ ابھی ہم یہاں صدر نہیں پہنچے، میری بہن نے لاہور سے مجھے
फ़ोन किया कि भाई वो मेहरान बैंक में ये इतने पैसे मैंने भेज दिए, अब मैंने पैसे इकट्ठे किए, बैग में डाले, आके अपने सेफ पे रखे। शाम को मैंने कहा इधर आ जाओ भाई, आपको पता है आदमी क्रिश्चियन भी हो, पैसा भी हो तो आकड़ तो आती है ना। तो मैंने कहा इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ सारे। बैठाया, मैंने कितने पैसे चाहिए बोलो। अब भी पैसा था मेरे पास। हाँ जी, तो जब इंसान के पास पैसा हो ना, दिमाग बिगड़ जाता है जी। मैंने कहा कितना कितना चाहिए बोलो, मैंने दिया। मेरी वाइफ आखिरी दम तक पूछती रही है वो दोस्त कौन सा है। फिर मुझे उसे बताना पड़ा मसीह यीशु मेरा दोस्त है। आमीन, हालेलुया। मेरा खुदा मेरा दोस्त है। आमीन। मैं अपनी बातें उससे करता हूँ। हाँ जी। वो मुझे दौलत, रुपया, पैसा, इज्जत, आबरू सब कुछ देता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं कोई बड़ी चीज हूँ। जब लोग मुझे कहते हैं ना अजीम खादम, विल यू बिलीव कि मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। हाँ, खादम हूँ मैं, मुनाद हूँ, ये एक अच्छी बात है जी। इसको मैं बहुत इज्जत और एहतराम से सुनता हूँ और देखता हूँ। मैं उसका खादम हूँ जी। उसने कहा कि बबर का बच्चा भूखा रह सकता है, मेरा तालब कैसे भूखा रहेगा। तो इसलिए सुलेमान उन में बयान करता है कि वो बच्चा जो भी पैदा ही नहीं हुआ जी, जो माँ की कोख में है और पैदा हुआ है, या वो उसको गिरा दिया गया है, या वो पैदा ही नहीं हुआ, उसकी हैसियत क्या है। बिल्कुल सर। वो एक अंधेरे से निकला है, दूसरे अंधेरे में दफन हो जाएगा। और बेसिकली इससे वो इंसान को ये बताना चाहता है कि इंसान की जिंदगी दौलत से नहीं, उन असासों से नहीं, उसकी जिंदगी खुदा के साथ ताल्लुक और इबादत से इबारत है। ऐसा ही है। अगर वो इबादत करता है, खुदा के साथ ताल्लुक रखता है, तो फिर वो उस बच्चे की मानद नहीं है जो एक अंधेरे से निकलकर दूसरे अंधेरे में गायब हो जाता है, बल्कि वो रहेगा दुनिया में और लोग उसको देखेंगे और उसके आसमानी बाप की तमजीद करेंगे। ऐसा ही है सर। सर बहुत ही ज़बरदस्त आपने हमारे साथ कलाम की सच्चाइयों को बयान किया और हमने सीखा कि हम सिर्फ खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं। हमेशा की तरह मैंने बहुत बरकत पाई और मेरा ईमान है कि हमारे नाजरीन ने भी बहुत बरकत पाई होगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। हमें अपने फीडबैक से ज़रूर इत्तला कीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आओ हम खुदावंद की रोशनी में चले, रोशनी